جی السلام علیکم مائی ڈیئر ایم ڈی آر ٹی کوالیفائرز، کیسے ہیں سب؟ خیریت سے ہوں گے؟ آپ کو میں نے رات کو ایک میسج بھیجا تھا جو کہ ہمارا جو کنسلٹنٹ ہے جو کینیڈا میں ہے اور پلس اس کا ہیڈ آفس ایک کراچی میں بھی ہے، میڈم روزینہ اس کو لوک آفٹر کر رہی ہیں. تو آپ کو اپڈیٹ میں نے اس لیے دینی تھی کیونکہ پہلے بھی اپڈیٹ دیتا رہا ہوں لیکن شاید کچھ لوگ سنتے نہیں ہیں. مائی ڈیئر، بات یہ ہے کہ کینیڈا کا ویزا لینے کے لیے اس وقت جو آن لائن انہوں نے ویب سائٹ پہ جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ 92 ڈیز انہوں نے کر دیے کہ اس کے پروسیسنگ ٹائم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں اس کے پہلے کر دیں گے، 92 کے ڈے کے بعد بھی شاید ابھی اور بڑھا دیں ٹائم. اب کیونکہ میں نے کل رات کو بات کی تو ایم ڈی آر ٹی نے مجھے یہ کہا، انہوں نے بتایا کہ 92,000 لوگوں نے ایم ڈی آر ٹی کے لیے اپلائی کر دی ہے، مین کہ یہ اس کی رجسٹریشن کروائی ہے. اب سوچیں پوری دنیا سے لوگ کتنے اپلائی کر رہے ہیں، کتنا زیادہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر پریشر ہے. اب ڈیفینی بات ہے، ایمبیسی ایک ہے، پوری دنیا سے ویزے ملنے ہیں. پاکستان کو تھوڑا سا ہائٹ لسٹ پہ ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہر ایمبیسی پاکستان کی جانچ پڑتال زیادہ کرتی ہے. کیا کریں ہم، ہماری بات قسمتی، ایون کہ صحیح ٹریک پہ بھی جاتے ہوئے ہم مشکل میں آ جاتے ہیں. ایک تو یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. دوسرا یہ کہ انہوں نے بھی رات کو بتا دیا کہ ہم نے ایک لیٹر لکھا. دیکھو یہ بہت بڑی امپارٹنٹ بات ہوتی ہے کہ ایک کنسلٹنٹ کو کوئی غرض نہیں ہوتا کیونکہ وہ پراپر وے میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، پلس اس کا رجسٹرڈ ہے ود RICC کے ساتھ، جو امیگریشن وہاں کی ہے نا کینیڈا کی، اس کے ساتھ وہ رجسٹرڈ ممبر ہے ان کا. انہوں نے 3 لیٹر بھی لکھے، ریکویسٹ ڈالی پلیز. ہمارے ایمبیسڈر آف پاکستان ان کینیڈا کو لکھا، پھر منسٹر آف امیگریشن کو لکھا، پھر انہوں نے ایم ڈی آر ٹی کو لکھا کہ پلیز پاکستان کے لیے بڑا امپارٹنٹ یہ سیگمنٹ ہے، لوگ انٹرسٹڈ ہیں، لوگوں نے ایکسپینس کیا ہے، لوگ ماشاءاللہ اس میں کانفرنس کو اٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پلیز اس کا 60 ڈیز کا کریں. لیکن اس کا یہ مطلب مت سمجھنا کہ وہ کر دیں گے. لیکن ریکویسٹ ڈالنے میں کیا حرج ہوتی ہے؟ ریکویسٹ ڈالی ہے. اب بات ہے ویزا پروسیسنگ کی، ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو بیچارے کیوں فرسٹ ٹائم ہے، میں آپ کو بھی نہیں کہوں گا کہ آپ کا قصور ہے. قصور یہ ہے کہ آپ چیزوں کو فالو اپ پراپر وے میں نہیں کرتے. کہ میں نے ایک بات آپ کو ٹو دا پوائنٹ مائی ڈیئر میں نے بتاتا رہا ہوں، لیکن کچھ لوگ اس کو کیئر ہی نہیں کرتے، آرام سے سکون سے بیٹھے رہے ہیں. جبکہ ہم نے یہ ویزا جو سرٹیفائنگ لیٹر تھا یہ ہم نے آپ کو دسمبر سے پہلے دینا شروع کر دیا تھا، تاکہ مجھے پتا تھا، کیونکہ میں تو ویزے میں کافی ویزے میرے لگ بھی چکے ہیں، میرے بھی 2 دفعہ کینیڈا کے ویزے ریجیکٹ بھی ہو چکے ہیں. اس اینگل سے میں ذرا غور کریں تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ نومبر دسمبر میں بھی لینا شروع کر. جو بھی 35,52,000 کرے گا سیل مینیجر، سینئر سیل مینیجر، یا وہ کرے گا. ایون کہ لیڈرشپ بھی جو ہے نا وہ بھی سکون سے بیٹھی رہی ہے. لیڈرشپ میں بھی اگر آپ چاہیں گے تو آپ جلد کرنا چاہیں تو آپ فوری طور پہ کر سکتے ہیں، آپ کو سرٹیفائنگ لیٹر کی ضرورت نہیں ہے لیڈرشپ کے اندر. لیکن آئی ڈونٹ نو وائی کہ اتنی ڈیلے کرتے کرتے اب مارچ آ چکا ہے. اب آپ کو ڈیفینی بات ہے کہ 3 مہینے جو ہے نا وہ اب ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. 9 تاریخ کو آج پورے 3 منتھس ہیں. 9 تاریخ کو کانفرنس ہونی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کا ویزا آتا ہے، آنے سے پہلے پھر آپ نے ٹکٹ لینی ہے، اپنے ارینجمنٹ کرنے ہیں، ہوٹل بکنگ کرانی ہے، تو اٹ ول ٹیک اے ٹائم. مطلب 15-20 دن آپ کو وہ بھی چاہیے. اور اگر وہ چیزیں چاہیے تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی بات ہے آپ اس کے اوپر آپ کو 100% سوچ بچار کرنی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ میں مینیج کیا جا سکے گا. تو میں ایک بات آپ کو بڑی کلیئر کٹ بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے پہلے بتائی کیونکہ میں ویل ویچر ہوں آپ کا، بار بار سوچ رہا ہوں. مجھے چیف کوآرڈینیٹر آف ایم ڈی آر ٹی ان پاکستان مینجمنٹ نے میرے سے بھروسہ کیا، تو میں ایک شخص کا میرے دل میں درد ہے کہ اس کا پیسہ ضائع نہ ہو. لیکن خوشی کی بات بتاؤں کیا ہے، انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے، آپ کوالیفائنگ ممبر بن چکے ہیں. یہ اب ذہن میں رکھیے گا، آپ کہیں پہ بھی ایم ڈی آر ٹی کے کوالیفائنگ ممبر ہیں، آپ کو سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، آپ اپنے آفسز میں لگا سکتے ہیں، لوگوں کو کہہ سکتے ہیں. اچھا، کافی کمپنیز ایسی ہیں جو کوالیفائنگ کر جاتی ہیں، ممبر بن جاتے ہیں، لیکن ویزے کے لیے بعض خود بھی اپلائی نہیں کرتے. اب EFU میں لاسٹ ٹائم 3-4 مطلب کہ 150 لوگوں نے اپلائی کیا، تو گئے کتنے تھے؟ امریکہ میں چند لوگ گئے تھے.
کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم لازمی جانا ہے، کچھ لوگ پہلے گئے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ آپ 10 سال میں لائف ٹائم ممبر بن جاتے ہیں، ہر سال کوالیفائی کرتے جائیں تو $600 جو ہے $600 جو پے کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایک کریڈیبلٹی بڑھتی جاتی ہے اور آپ لائف ٹائم ممبر بن جاتے ہیں۔ اس لیے پریشان نہیں ہونا، ویزا ہر ایک کو نہیں ملتا، ویزا اس کو ملتا ہے جو اس کو کوالیفائی کرتا ہے۔ ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا 3 چیزوں کا، سرٹیفائنگ لیٹر آپ کو لے کے بنوا کے دے دیا، نمبر 1۔ نمبر 2 کے اوپر آپ کو جو وہاں سے انویٹیشن لیٹر ہے، آپ کو پتہ کتنی مشکل مجھے پیش آ رہی ہے، میں دن رات اس کے اوپر بھاگ دوڑ کر رہا ہوں۔ انویٹیشن لیٹر میں نے آپ کو بنوا کے دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اور انویٹیشن لیٹر کے علاوہ آپ کو پھر اس کے علاوہ آپ انویٹیشن لیٹر کے علاوہ بھی آپ کو پھر جو زون کی طرف سے جو ایک ویٹ کیا ہوا لیگل کا ویٹ کیا ہوا لیٹر زون کی طرف سے بھی آپ کو دے دیا ہے۔ کلیئر؟ یہ ساری چیزیں ہم نے وعدے پورے کر دیے، میں نے پورے کر دیے، اور ہم ٹوٹلی ریلیکس کے شکر الحمدللہ آج کی ڈیٹ تک جو آتے جا رہے ہیں اس کو بھی میں بھیج رہا ہوں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ویزا اپلائی کرنا ہے، اب ویزا کے لیے وہ کنسلٹنٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اس لیے انہیں 8 بندے ہائر کیے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ جو ایک لیٹر وہ لگاتا ہے 4 پیج کا آپ کے ویزے کے اوپر، کوئی کنسلٹنٹ نہیں لگاتا۔ سارے فیڈنگ یہاں ہوتی ہے کراچی میں، کراچی سے 5-7 بندے بیٹھے ہیں، دن رات لگا کے آپ کو کالز کرتے ہیں، ایکوریٹ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے بھی کبھی ویزا لگانا پڑے تو انفارمیشن کریکٹ ہو۔ وہ پھر بھیجتے ہیں کینیڈا میں، کینیڈا میں ہمارے شوکت صاحب ہیں، وہ اس کو ویٹ کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک لیٹر لگاتے ہیں، ہر ایک کے اوپر اپلیکیشن پہ لیٹر لگتا ہے۔ میرے پاس ایک لیٹر لگ کے آیا، میں نے دیکھا کہ یار 4 پیج کا لیٹر تھا کہ انہوں نے پروف کیا کہ یہ بندہ ویزے کے لیے۔ اب یہ سارا پروسیجر دیکھیں تو ان کو فیس تو میں کچھ بھی نہیں ابھی پے کر رہا، زیادہ تر $700 فیس لیتے تھے، لیکن ایون دین وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں طاہر صاحب یہ اب رسک پہ ہیں، رسک پہ ہیں، اب نہ اپلائی کریں گے تو رسک میں ہم اپلائی کروں گا۔ وہ نہیں کہتا میں مجھے پیمنٹ چاہیے، وہ کہتا ہے مجھے کریڈیبلٹی اپنی میری چاہیے۔ میں تو ویزا یہ کم کرتا ہوں کام، لیکن میں زیادہ تر امیگریشن کا کام کرتا ہوں، لیکن میرے کہنے پہ اس نے اسٹیٹ آپ کو ایکسیپٹ کیا اور آج وہ چیزیں 50-60 ویزے اس نے اپلائی کیے ہیں۔ لیکن مائی ڈیئر، اگر آپ نے پھر بھی آپ رسک لینا چاہتے ہو، یہ آپ کے ہاتھ میں، ہم نہیں اس کو آپ روکتے، آپ کو اس کے لیے $100 ویزا فیس پے کرنی ہے اور $80 جو آپ کو بائی میٹر کرنے ہیں، اور پھر آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ کہیں سے بھی اچھا کوئی کنسلٹنٹ ہے اگر آپ کو ملتا ہے تو وہاں سے ویزا اپلائی کرا لیں، نہیں ملتا تو میں تو یہ آپ کو ایڈوائز کروں گا آپ آگے نہ بڑھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کوالیفائنگ ممبر ہو چکے ہیں، اس کو نیگیٹو نہیں لینا کہ لو جی ہم سے یہ کروا لیا، ہمیں یہ کروا دیا۔ جس نے غلط بیانی آپ سے کی ہے وہ اس نے کی ہے۔ میں فرسٹ ڈے سے مائی ڈیئر آپ کو ایک چیز بتاتا رہا ہوں، لیکن اگر آپ نے کسی نے رانگ سیلنگ کرائی ہے وہ اس کا خمیازہ وہ خود بھگتے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے جو ہوا ہے، میں کہتا ہوں اسٹیٹ لائف نے ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیا پاکستان کو۔ میں اس پہ پھر سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں میرے خالد مشاہد صاحب کا اور ہمارے چیئرمین صاحب کا، جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور اس پہ مجھے پھر انہوں نے ایک ٹاسک دیا اور ٹاسک کو پورا کرنے میں پورا میں نے کردار ادا کر دیا۔ تو میں فائنل ورڈنگ سے ساتھ یہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ پلیز ادھر بھیجیں گے تو ٹوٹل رسک ادھر بھی ہے، اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو وہ اس میں ٹرائی کر لیں، لیکن یہ اگر فیس پے کر سکتے ہیں تو اوکے، ویل ڈن۔ اگر آپ ابھی بھی کئی لوگ بیچارے لے کے بیٹھے ہوئے لیکن اب ویزا اپلائی نہیں کر پا رہے، اور مزے کی بات ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اس کو PDF میں کنورٹ نہیں کر پا رہے، وہ سکین کاپی نہیں کر لے پا رہے، ابھی وہ ان کے جو لیٹر کہیں بننے والے ہیں وہ فیملی رجسٹریشن بھی نہیں کروا پا رہے، مجھے ساری چیزیں مجھے پوچھتے ہیں۔ اب بات یہ کہ میں نادرا میں تو نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے، تو جو میری کیپیسٹی ہے میں کس سے 10 ٹائم زیادہ آپ کے ساتھ جڑا ہوں۔ میری دعا ہے اللہ پاک چاہے اور میری دعا آپ کے لیے کہ میکسیمم ہمارے ویزے ایکسیپٹ ہوں اور ایک خوشی کے ساتھ ہم کینیڈا پہ جائیں۔ ابھی آپ کو پروسیجر تو شروع ہوا ہے، آگے جا کے دیکھ کیا ہوتا ہے، تو ہم جائیں اور ایک اسٹیٹ آپ کا نیا نام بنے، ٹھیک ہے جی۔ میں امید رکھوں گا کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے اور آپ کو اور کچھ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں بے شک آپ کی اپنی آپشن ہے، اور مینجمنٹ کی طرف سے میں بول رہا ہوں، میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں اسٹیٹ لیف کو، اس لیے میں اسٹیٹ لیف کی وجہ سے
آپ کو کسی بھی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہ رہا، میں نہ آپ کے پیسے خراب کرنا چاہ رہا ہوں، اور خاص طور پہ جو لیڈرشپ میں جنہوں نے اپلائی کیا ہے وہ تو بالکل اپلائی نہ کریں، کیونکہ وہ لیڈرشپ والا جو ہوتا ہے نا وہ کوالیفائنگ ممبر نہیں ہوتا. یہ پہلے بتا دوں آپ کو میں، کوالیفائنگ ممبر صرف اور صرف جو پریمیوم کر کے جاتا ہے. آئندہ سالوں کے لیے جب نیکسٹ سال، یہ اگلے سال، اس سال بھی شروع ہو چکا ہے جنوری سے، جب نیا کام آئے گا تو میں آپ کو وہ بھی گائیڈ کروں گا، اور اس میں تو میں لیڈرشپ کی طرف کوشش کریں کہ ایریا مینیجر کو بھی کوالیفائنگ میں لے کے جاؤں. میں نے MDRT کو ریکویسٹ ڈال دی ہے کہ ہمارا جو ایریا مینیجر بھی وہ بھی بیمے کے اندر انوالو ہوتا ہے، پوری سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کو بیمہ سیل بھی کرتا ہے، اس کو کرواتا بھی ہے، ریکروٹ کرتا ہے، ریکروٹمنٹ کرتا بھی ہے، کرواتا بھی ہے. تو ہم ایریا مینیجرز کو بھی نیکسٹ ایئر میں کوالیفائی ممبر میں لے جائیں گے، تاکہ میرے زیادہ سے زیادہ ایریا مینیجر 35 لاکھ ایریا مینیجر کے تو کوئی مسئلہ نہیں نا، وہ سارے کوالیفائنگ ممبر میں چلے جائیں گے اور لائف ٹائم ممبر بنیں گے. تو یہ انشاءاللہ اگلے سال سے، یہ 2024 شروع ہے، یہ پھر MDRT کا سال پورا کاؤنٹ ہونا ہے. یہ ہر سال ہوگا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. دعا کیجیے گا اللہ پاک ہمیشہ آپ سب کو خوش رکھے اور مجھے بھی صحت سے نوازے. ہمیشہ میں بھی خوشی لٹانا چاہ رہا ہوں اور خوش رہنا چاہ رہا ہوں اور آپ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.